دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل یہاں دو مشہور واقعات ہو چکے تھے جن کا ذکر قرآن حکیم میں ملتا ہے۔ ایک اصحاب الخدود کا اور دوسرا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے ارادے سے آنے والا ابرہہ کا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اصحاب الخدود کا قصہ بیان کریں گے۔ اصحاب الخدود کا مطلب کیا ہے؟ خد عربی میں گڑھے، کھائی یا خندق کو کہتے ہیں۔ زیر نظر واقعہ میں امراء اور سرداروں نے اہل ایمان کو آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں پھینک پھینک کر جلا دیا تھا، اس لیے انہیں اصحاب الخدود کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں کربوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی اولاد پر اور آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام مسلمانوں کی، آمین۔ 30ویں پارے کی سورہ بروج میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے: قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کچھ اور نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ گھڑوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایت میں بیان ہوئے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم اٹھائے گئے۔ ہم صرف اس واقعے کی تفصیلات بیان کریں گے جو نجران سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ سیر محمد بن اسحاق میں محمد بن کعب سے روایت کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نجران کے باشندے بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ ان کے قریب کی آبادی میں ایک ساحر رہتا تھا جو نجران کے لڑکوں کو سحر کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد نجران اور ساحر کی بستی کے درمیان ایک زاہد و مجاہد اور صاحب کشف و کرامت عیسائی سیاح فیمیون آ کر رہنے لگا۔ نجران کے جو لڑکے ساحر سے سحر کی تعلیم حاصل کرتے تھے ان میں سے ایک لڑکا عبداللہ بن تامر بھی تھا۔ ایک روز وہ عیسائی راہب کے خیمے میں چلا گیا۔ راہب نماز میں مشغول تھا۔ عبداللہ کو راہب کی نماز اور طریقہ عبادت پسند آیا اور اس کے پاس آنے جانے لگا اور اس سے اس کے دین کو سیکھنا شروع کر دیا۔ راہب سے سچی مسیحیت کی تعلیم حاصل کر کے وہ عالم دین بن گیا اور اس دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو ایمان لانے کی دعوت دیتا، اس کی دعا سے مریض اچھے بھلے ہو جاتے۔ نجران کے بادشاہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ تو نے میری مملکت میں فساد مچا دیا اور میرے باپ دادا کے دین کی مخالفت شروع کر دی، اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تجھ کو قتل کر دیا جائے۔ لڑکا کہنے لگا، اے بادشاہ، میرا قتل تیری قدرت سے باہر ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو۔ سرکاری اہلکاروں نے حکم کی تعمیل کی لیکن قدرت الہی نے اس کو صحیح سالم رکھا۔ بادشاہ نے جھلا کر حکم دیا کہ اس کو دریا میں لے جا کر غرق کر دو، لیکن دریا بھی لڑکے کو کوئی گزند نہ پہنچا سکا۔ تب لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو واقعی مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو خدائے واحد کا نام لے کر مجھ پر حملہ کر۔ بادشاہ نے خدائے واحد کا نام لے کر لڑکے پر حملہ کیا تو لڑکا جاں بحق ہو گیا، مگر ساتھ ہی عذاب الہی نے بادشاہ کو بھی اسی جگہ ہلاک کر دیا۔ نجران میں عیسائیت کی ترویج اور لڑکے اور راہب کے واقعے کا تذکرہ یمن کے بادشاہ ذوالنواس تک پہنچا۔ مذہباً وہ یہودی تھا اور عیسائیت اسے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ ایک لشکر جرار لے کر نجران پہنچا اور تمام شہر میں منادی کرا دی کہ کوئی شخص عیسائیت پر قائم نہیں رہ سکتا، یا تو ہر شخص
यहूदियत कबूल करे वरना मरने के लिए तैयार हो जाए। अहले नजरान के दिलों में सच्चा दीन इस दर्जे घर कर चुका था कि उन्होंने मर जाना कबूल किया मगर अपने दीन से फिर जाना गवारा ना किया। सुन्नवास ने यह देखा तो गैज़ो गजब के आलम में हुक्म दिया कि शहर की गलियों और शाहराहों के किनारे खुंदकें और खाइयां खोदी जाएं और उनमें आग दहकाई जाए। जब लश्करियों ने तामील कर दी तो उसने शहरियों को जमा करके हुक्म दिया कि जो शख्स यहूदियत कबूल करने से इनकार करे, मर्द हो या औरत या बच्चा, उसको जिंदा आग में डाल दिया जाए। चनाचे उस हुक्म के मुताबिक 20,000 के करीब अहले ईमान को जामे शहादत पीना पड़ा। हदीस की किताबों मुस्लिम, नसाई, तिरमिज़ी और मसनद अहमद में हजरत सहीब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इसी तरह का एक वाकया नकल किया है, जिसमें मज़कूर है कि उस जान गसल और होलनाक नज़ारे को बादशाह और उसके मुसाहबीन मसरत के साथ देख रहे थे कि एक औरत लाई गई जिसकी गोद में शीर खार बच्चा था। औरत बच्चे की मोहब्बत में झिझकी। फौरन बच्चे ने कहा, माँ सब्र से काम ले और खुंदक में कूद जा, इसलिए कि बिलाशुबा तू हक पर है और ये जालिम बातिल पर हैं। नजरान के वाक़े में एक शख्स दूस जुस अलबान किसी तरह जान बचाकर भाग निकला और शाम में मुकीम कैसर रूम के दरबार में पहुंचकर नजरान के हादसे की होश रबा दास्तां सुनाई। कैसर ने फौरन हबशा के बादशाह नजाशी को लिखा कि वो उस जुल्म का इंतकाम ले। हबश की 70,000 फौज अरबात नामी एक जनरल की क़यादत में यमन पर हमला आवर हुई। सुन्नवास मारा गया, यहूदी हुकूमत का खात्मा हुआ और यमन हबश की ईसाई सल्तनत का एक हिस्सा बन गया। ये वाकया 525 यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तकरीबन 45 साल पहले पेश आया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इस तरह की मफीद मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।